هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. یہ ہے وہ آیت، یہ ہے قرآن جو ہماری تربیت کر رہا. وہی ہے ذات جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور پھر اس سے تمہارے لیے، توجہ ہے، بہت اہم پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، وہی ہے ذات جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نفس سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا. جوڑا، زوج، بیوی. کیوں بنایا؟ لیسکن الیہا، تاکہ تم بیوی سے سکون پاؤ. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. جب مرد چھا جاتا ہے اپنی بیوی کے اوپر تو اس کے چھا جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، اور جب حاملہ ہو جاتی ہے وہ حمل کو لے کے چلتی ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کوئی بیٹا دے دے، کوئی نیک صالح اولاد دے دے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. شوہر کو بیوی کے ساتھ، یہ جو لفظ ہے نا فلما تغشاہا، یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں غشہ یہاں صحبت سے کنایا ہے. صحبت سمجھتے ہیں نا، انٹرکورس. اب ہماری نوجوان نسل اس صحبت، انٹرکورس اور اس قسم کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے پورن ویڈیوز کا سہارا لیتی ہے. اماں ابا جو ہیں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، اب مجھے بلی نے نہیں دیکھا. بچے یہ سارے کام کر رہے ہیں، نوجوان بچے بھی کر رہے ہیں، بچیاں کر رہی ہیں. بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا جا رہا ہے. اور اس بگاڑ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہ یہ جو اولادیں ریٹورڈڈ آنسر کرتی ہیں نا، ہمارے علماء نے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ جب بچہ پلٹ کے جواب دے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر جو ہے نا تنہائیوں میں وہ ضرور کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہے. اگر بچہ پلٹ کے جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک گناہ سے محفوظ ہے. جب آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، جو آج کل بہت آسان ہے کہ تنہائی کی ہمیں ضرورت ہے، تنہائی کے اندر گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. پھر اس تنہائی کے گناہ سے ہمیں کوئی بچاتا بھی نہیں ہے، کوئی آگاہ بھی نہیں کرتا. سوشل میڈیا کے اوپر ریس لگی ہوئی ہے، دنیا جہان کے وہی عنوانات ہیں، وہی ٹاپکس ہیں. ادھر سے مخالفین اسلام کوئی بات کر دیتے ہیں، جو مخالفین مسلک کوئی بات کر دیتے ہیں، تو ہم سارے کے سارے ان کے جواب دینے میں لگ جاتے ہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ساری رات. ابھی آپ تراویح پڑھ کے نکلیے گا، پوری رات ہوٹلوں پہ ہماری نوجوان نسل اپنا وقت برباد کر رہی ہے. کرکٹ کے گراؤنڈ آباد ہیں، پٹھان بھائیوں کے ہوٹل آباد ہیں. یہ رمضان کی بابرکت راتیں جس میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے. ہمارا سارا یوتھ اس وقت ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے. باہر سے آنے والے انہوں نے یہاں کاروبار جما لیا، لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں. اور ہمارا نوجوان، ہمارے محلے کا بچہ جو ہے 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا جو بچہ ہے ہمارا، وہ بیچارہ نوکری کے لیے کتے کی طرح مارا پھر رہا ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی. باہر سے آنے والا جو ہے یہاں مہینے کے لاکھ روپے چھاپ رہا ہے. اور پھر جو فارغ وقت ہے وہ پورن ویڈیوز دیکھنے میں لگا ہوا. وہی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں قرآن نے کوئی تعلیم نہیں دی. قرآن مجید فرقان حمید نے نکاح پر اور نکاح کے بعد کے معاملات پر اور گھریلو زندگی پر اس قدر تفصیل سے بات کی ہے. سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل میں ساری باتیں موجود ہیں. یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی یہاں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار بیان کیا ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ
ملاقات کیسے کرنی ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کی تمیز کیا ہے۔ جانوروں کی طرح نہیں کرنا ہے، جیسے جانور کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارے پاس ایک تعلیم ہے، کتاب ہے، تربیت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، تم کہاں جانوروں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی ہے، نوجوانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کے پاس جا کر سیکھیں۔ سورہ انفال آج کی نشست میں تلاوت کی گئی۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کہتے ہیں کچھ زیادہ کرنا۔ اب کیا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو رمضان کے روزے رکھ لیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جنت کی سند حاصل کر لی۔ نہیں، کچھ زیادہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آواز پر غزوہ بدر میں پہنچ گئے، کسی کے پاؤں میں چپل تھی، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، نہیں تھی، بدر پہنچ گئے، حضور نے فرمایا پہنچ جاؤ، پہنچ گئے، 313 افراد پہنچ گئے 1000 افراد سے لڑنے کے لیے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، جنگ کی، غزوہ بدر میں زبردست قسم کی جنگ ہوئی، ساری جنگ ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، کافر جہنم میں چلے گئے، 70 اہل ایمان شہید ہوئے، تو وہ جناب والا ان کے لیے مزارات بن گئے، جنت میں چلے گئے، یہ واپس آ گئے۔ اب واپس آنے کے بعد جو واقع ہے نا وہ سمجھنے کا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ جب واپس آئے، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد جس کے ہتھے جو لگے وہ لے کے چل دیتا تھا۔ کسی کو گھوڑی مل گئی وہ گھوڑی لے گیا، کسی کو چھوکری مل گئی وہ چھوکری لے گیا، کسی کو تلوار مل گئی تلوار لے گیا، آئی سمجھ میں، وہ لے کے چلا گیا۔ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سب کوئی کچھ لے کے چلا گیا، کوئی کچھ لے کے چلا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کرا، آواز دی، سب کو بلوایا، سب چیزیں منگوائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے پوچھئے کہ یہ جب جنگ کرنے گئے تھے آپ کے ساتھ تو کیا یہ تلوار کے لیے جنگ کرنے گئے تھے، گھوڑے کے لیے جنگ کرنے گئے تھے؟ بتائیے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان رونے لگے، یا رسول اللہ، نہ ہم تلوار کے لیے گئے تھے، نہ گھوڑا حاصل کرنے کے، ہم تو آپ کی رضا حاصل کرنے گئے تھے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا محبوب ان سے آپ فرمائیے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو یقین رکھو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی تم سے راضی ہو گیا۔ یہ جو تم مال اٹھا کے لے آئے ہو، اس زمانے جاہلیت میں تو صحیح تھا، لیکن اب تم مسلمان ہو چکے ہو، یہ سارا کا سارا مال محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کر دو۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر مال غنیمت کے احکام بیان کیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جان لو کہ مال غنیمت کے اندر 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے، باقی 4 حصے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح گھوڑے والے کو، پیادے کو، تلوار چلانے والے کو، بھالے چلانے والے کو کیسے کیسے حصے تقسیم کیے جائیں گے، اس کی ایک الگ ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث سے طیب کو الگ الگ کرنا ہے۔ تمہاری صفوں میں، تمہارے درمیان خبیث اور طیب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ سلاد بناتے ہیں تو جو سڑا ہوا دھنیا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، سلاد خراب لگتی ہے نا، خراب نیبو ہوتا ہے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیاری کے اندر جو خضرا گھاس اگ رہی ہے تو مالی کیا کرتا ہے، اس خضرا گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، حالانکہ وہ بھی سب گھاس ہوتی ہے لیکن اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ پتہ ہے نا خضرا گھاس ہے، یہ جو خود سے گھاس اگ رہی ہوتی ہے نا، یہ اس اصل درخت کو جو نا خراب کر دیتی ہے۔ چیکو کا آپ نے درخت لگایا ہے، کیلے کا درخت لگایا ہے، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایسے نہیں وہ کیمرے کے اندر لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بولتے شاید ہاشمی صاحب اکیلے ہی لگے ہوئے دھندا کر رہے ہیں۔ توجہ کریں، بات توجہ سے سنیں۔ جس طریقے سے کیاری کے اندر خضرا و گھاس اگ جاتی ہے اور وہ اصل درخت کو خراب کر دیتی ہے، ایسے ہی تمہارے درمیان بھی کچھ لوگ زبردستی ہے اسلامی اسکالر بننے کی کوشش کرتے ہیں،
کبھی وہ غامدی کی شکل میں آئیں گے، کبھی پلمبر کی شکل میں آئیں گے، کبھی کوئی ڈاکٹر بن کے آ جائے گا، کبھی کوئی ساحل بن کے آ جائے گا۔ یہ اس قسم کی جو خضر و گھاس اگتی ہے نا، سمجھ رہے میری بات، اس قسم کی خضر و گھاس کو جو نا کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، ان کی سننی ہی نہیں چاہیے، ان کی۔ دیکھیں نا، ایک بات کا ہمیں یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی ہے پکی بات ہے۔ اچھا کوئی آ کر کے کہ بھائی میرے سے دلیل لے لو، اب تو آپ دلیل نہیں لو گے اس سے، پکی بات ہے، کیا کریں گے؟ کاٹ کے پھینک دیں گے۔ ہاں، تو جس طرح ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ نبوت کرنے والے کو ہم دلیل ولیل نہیں، سیدھا کاٹ کے پھینک دیں گے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، کاٹ کے پھینک دیں گے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، اس نظریے پر ہم کھڑے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں بار بار آذر کا ذکر آیا ہے۔ ابھی 17واں پارہ جب تلاوت کریں گے تو میں آذر کے بارے میں پوری تحقیق آپ کو سناؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ جناب مشرک ہیں، میڈیا پر بحث چل رہی ہے۔ یہ جو اس قسم کے لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف آپ کے ذہنوں میں شک پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید، قرآن حمید نے ہماری تربیت کی ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، طیب میں سے خبیث کو نکال کے الگ رکھ دو، اور ویجعل الخبیث، اور جتنے بھی خبیث ہیں نا ان سب کا گٹھا بنا کے سب کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھوک دے گا، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ تو طیب کے درمیان جب خبیث آ جائے گا تو طیبین کو چاہیے کہ اپنے درمیان میں سے خبیث کو نکال کے پھینک دیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محبوب وہ جو مٹی آپ نے پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فعل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مٹی حضور نے پھینکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، حقیقت میں وہ اللہ نے پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی۔ اور اس مٹی کے پھینکنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا گھر گھیرے میں لیا ہوا ہے، سارے کے سارے قبائل کے سردار چاروں طرف گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے، تلوار لے کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا خیر تو ہے، گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے، کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا کہ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس شمع کو بجھا دیں گے جس کی روشنی سے ہماری آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو کب کے چلے گئے؟ کہلے وہ کب چلے گئے؟ کہلے وہ تو بھائی کب کے گئے، میں نے خود دیکھا ان کو جاتے ہوئے۔ تو کہلے ہم تو یہاں گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے، کہلے چلے گئے، دروازہ کھول کے دیکھ لو۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، کھول کے دیکھا، پتہ لگا حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میں اس بات پر یہ کہتا ہوں کہ اکثر آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں آپ کی محفل میں میلاد میں حضور تشریف لاتے ہیں، کہاں لاتے ہیں تشریف؟ میں نے بولا تمہارے باپ وہ نہیں دیکھ سکے جب وہ گھیرا باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، نہیں پتہ لگا، تمہارے پپا کو نہیں پتہ لگا، تم کو کیسے پتہ لگے گا کہ آ گئے؟ یہ تو سب جذبہ ایمانی اور عقیدے کی بات ہے۔ حضرت ہمارے ایک سنی عالم دین مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی زبردست جبروت قسم کی ان کی شخصیت، لمبے چوڑے پنجاب کے، وہ کہتے ہیں پنجاب دا کیا کہتے ہیں، جوان، گبرو جوان۔ حضرت ایک مرتبہ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں بابا فرید کے یہاں سے، بابا فرید کے یہاں سے، بڑے مزے کی بات ہے، بابا فرید کے یہاں سے تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے بستر بند پارٹی آ رہی تھی۔ بستر بند پارٹی نے دیکھا کہ آپ مولانا آ رہے ہیں، تو بس پارٹی کا ایک امیر تھا، اس نے بولا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور یہ شرک کے اڈے پر آ گئے آپ، اب تو آپ پکے جنتی ہو گئے ہوں گے، یہاں سے جنتی دروازہ ہے نا، آپ جنتی دروازے میں تو ہو گیا، تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، جنت کی خوشبو تو آ رہی ہوگی۔
تو حضرت خاموشی سے سنتے رہے. اللہ اب تو سونگ رہے ہیں نا حضرت, کوئی یہاں سے سونگ رہا ہے, کوئی وہاں سے سونگ رہا ہے. تو حضرت نے کہا کر کیا رہے ہو تم, یہ کر کیا رہے ہو؟ کہا حضرت جنت میں سے ہو کر آ رہے ہیں تو جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں. تو اتنی لمبی تقریر پر حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ جہنمیوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. وہ بھی 8واں پارہ حافظ صاحب نے تلاوت کیا نا کہ 8ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا پورا وہ ایک مکالمہ بیان کیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, تو جنت والے جو ہیں جہنم والوں کو آواز دیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, تم نے وہ وعدہ پایا جو تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا تھا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, بتاؤ وہ وعدہ پایا نہیں پایا. یہ جہنمی جو ہیں, یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اس وقت کہ بھائی تھوڑا سا پانی ہمارے کو دے دو, تھوڑا سا نور ہمیں دے دو, تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو. تو یہ جنتی کہیں گے ان جہنمیوں سے جب منادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنتیوں کے تو مزے ہیں نا بھائی, یا رسول اللہ کہنے والے یہاں بھی حلوے مانڈے, یا رسول اللہ کہنے والے وہاں بھی حلوے مانڈے, یہ یہاں بھی کوے کا گوشت کھا رہے ہیں, یہ وہاں پر بھی پریشان ہوں گے, ہم سے کہیں گے کہ بھائی کچھ ہمیں پانی دے دو, کوئی رزق دے دو. تو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ایسے اس دن میں کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ہر جگہ, اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں ان کی بھی مدد فرمائی. غزوہ بدر کا ایک موقع ایسا ہے, وہ موقع قرآن کریم نے اس کی تصویر کشی کی ہے. ہوا یہ کہ جب بدر کے میدان میں سب جمع ہو گئے, اہل ایمان بھی آ گئے, کافر بھی آ گئے, سارا کا سارا معاملہ جم گیا. تو اس موقع کے اوپر جو ہے شیطان ایک نجدی شیخ کی شکل میں بڑا لمبا سا جبہ پہن کر آ گیا, اور جبہ پہن کے آ کر کے جو ہے لوگوں کو مشورے دینے لگا اور کہنے لگا اے کافروں تم گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ کفار مکہ, ابو جہل, ابو سفیان, دیگر یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے جوش ولولے میں کہ آج ہم نے محمد کا نام مٹا دینا ہے, آج اسلام کی شمع کو بجھا دینا ہے. لہذا یہ سارے کے سارے جو ہے اس شیخ نجدی کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. شیخ نجدی نے یقین دلایا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم, آج روئے زمین کا کوئی فرد تم پر غالب نہیں آ سکتا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. بولو سبحان اللہ, نہیں بولو گے؟ شاباش. اب ہماری قوم سیکھ گئی ہے یہاں سبحان اللہ نہیں بولنا ہے, کیونکہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کائنات کا کوئی فرد تم پر غالب نہیں آئے گا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اب سارے کافروں کو یقین ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ شیطان وہ جو باتیں کر رہا تھا نا اتنی بڑی بڑی, میں یہ کر دوں گا, میں دیکھا کہ بھئی وہ بھاگ رہا ہے, بھاگنے لگا تو اس کو بھاگتے ہوئے وہ کسی نے پکڑا, تو کدھر جا رہا بھائی, ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی. تو اس نے کہا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ, اس نے بولا وہ جو میں فوج دیکھ رہا ہوں نا آسمان سے فوج اتر رہی ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. کہہ رہا ہے انی ارا ما لا ترون, جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, وہ دیکھو فوج اتر رہی ہے. انی اخاف اللہ, وہ جانتا ہے نا, وہ اللہ کو جانتا ہے. اس نے کہا بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا. شیطانی قوت کتنی بھی پاورفل ہو, یہ آیت اہل ایمان کو بتا رہی ہے کہ شیطانی قوت کس قدر پاورفل ہو جائے, شیطانی قوت کس قدر پاورفل ہو جائے.
اسرائیل کی مدد ساری دنیا مل کر کے بھی اسرائیل کی مدد کرے، ساری کی ساری دنیا مل جائے اسرائیل کی مدد پر کہ ہم فلسطین کو مٹا دیں گے، تو یاد رکھو فلسطین کو نہ کبھی کوئی مٹا سکا ہے، نہ کبھی کوئی مٹا سکے گا۔ تمہارے اسلحے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، تمہاری افواج کے فوجی ختم ہو جائیں گے، تمہاری دولت کے انبار ختم ہو جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم فلسطین کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی یقین دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف ان کنتم مومنین ایمان رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ ثابت قدمی رکھنی ہے۔ اسی آیت کے پیچھے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ ایک جگہ فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات کفر کے ساتھ ہو، تمہاری ملاقات بمانا جنگ، لقیتم کا معنی ہے جنگ، جب تمہاری جنگ ہو کفر کے ساتھ تو فلا تولوہم، پھر پیٹھ مت دکھانا، تمہیں صرف میدان میں آ کے کھڑا ہونا ہے بس، باقی کام فرشتے کریں گے جو کرنے والے، تمہیں صرف میدان میں آ کر کے کھڑا ہونا ہے تاکہ ہم دکھا سکے کہ یہ ہیں محمد عربی کے وہ غلام، یہ ہیں مصطفیٰ کریم کے غلام۔ یہاں پہ فرمایا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری جنگ ہو تو تمہیں اسلحے کے ذخائر کی ضرورت، پس فرمایا فثبتوا، بس ایک کام کرنا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، واذکروا اللہ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آج دیکھ لیں فلسطین کے اندر فلسطین کے مجاہدین اس قدر بمبارڈمنٹ ہونے کے باوجود مسجد کا وجود نہیں ہے، گھر کا وجود نہیں ہے، ہسپتال کا وجود نہیں ہے، ان کھنڈرات کے درمیان کھڑے ہو کر وہ مجاہد اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ان کھنڈرات میں کھڑا ہو کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس دنیا میں تم جتنا بھی مال جمع کرتے رہو گے یہ سارا کا سارا مال کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد اس سونے اور چاندی کے ذریعے کیا کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تمہاری پیٹھوں کو، تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری جانبوں کو جو ہے نا اس سے داغا جائے گا۔ لہذا جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرو، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کنجوسی مت کرو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، توجہ ہے آپ کی، مالی معاملات کے اندر ہمیشہ غبن ہوتا رہتا ہے، مالی معاملات میں گڑبڑ چلتی رہتی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب بھی مالی معاملات کی بات کی ہے تو وہ سارے کے سارے مالی معاملات اللہ تعالیٰ نے پہلے طے کر دیے، وراثت کے مسائل پہلے طے کر دیے، کسی شخص کا حکم نہیں چلے گا، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی فرمایا کہ جب زکوٰۃ جمع کی جائے گی تو اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے 8 ذرائع بیان کیے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے فقیر کو دی جائے گی، مسکین کو دی جائے گی، زکوٰۃ جمع کرنے والے عملے کو دی جائے گی، مؤلفۃ القلوب کو دی جائے گی، غلام کو دی جائے گی، رائے خدا میں سفر کرنے والے کو دی جائے گی، اور مجاہدین اسلام کو دی جائے گی۔ یہ 8 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع بیان کیے ہیں جو میں اکثر و بیشتر تفصیل کے ساتھ اب بتاتا رہتا ہوں اور پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں سے اور اہل ایمان عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ صرف ایمان لانے پر، توجہ ہے، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانے پر، عمل کی یہاں بات نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں کوالٹی ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ایسی جنت میں لے جا کے بتائے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ اگر عمل میں کوئی کمزوری بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمزور ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہو اگر، تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے،
بس ایمان مضبوط رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اپنا کرم فرمائے گا اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہاں ایک مقام پر ایک واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں جس شخص نے ایک الگ ٹیم بنائی تھی، اس کا ایک الگ اس نے اپنی مسجد بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مر گیا، کسی نے آ کر کہا کہ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، ساری زندگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، آج حضور جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو واضح طور پر جانتے ہیں، آپ نے بتایا ہے یہ شخص کون ہے، ساری زندگی دین اور دین کے خلاف باتیں کرتا رہا، ہمارے دینی کاموں میں ریشہ دوانیاں پیدا کرتا رہا، اب آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے، تم نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے علاوہ آپ نے اپنا کرتا شریف بھی عطا کیا۔ اس پر بھی حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ ہم اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ بھائی میرے کرتا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس فعل سے بہت بڑی اپنی قدرت دکھانے والا ہے۔ حضور کا یہ عمل کہ کرتا دے دیا، نماز جنازہ پڑھا دی، اس سے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا قبر میں، لیکن یہاں فائدہ یہ ہوا کہ جو اس کے ساتھ جتنے چیلے چاٹے چمالے اور چمار لوگ تھے، ان چماروں نے دیکھا کہ یار ساری زندگی یہ ہمارا باس جو ہے حضور کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا رہا، پھر بھی یہ اتنا اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اپنا باس صحیح نہیں تھا، یہ صحیح ہے۔ تو 3000 منافقین پھر سے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ البتہ اس موقع پہ پروردگار عالم نے فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوب اب تو آپ نے نماز پڑھ لی، آج کے بعد ان میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پہ کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے، اپنے والے مر جائیں گے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دینی ہے، مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے، بلکہ اتنی دیر تک بیٹھنا ہے جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر اہل ایمان کی قبر پر بیٹھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔